کل سے ہدایت نامہ کارکنوں کے نام پر ہدایت نامہ کے حوالے سے ایک کاغذ واٹس ایپ پہ بھی اور فیس بک پہ چل رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا بکواس ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے بدماش لوگوں نے یہ کاغذ جو ہے وہ فیس بک پہ چڑھایا ہے۔ اس سے جمعیت علماء اسلام کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہمارے کارکن اس کو شیئر کرے، نہ اس کا کوئی نوٹس لے۔ اور یہ بدماش انہوں نے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی بکواس کیے ہیں، قائد جمعیت کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، لہذا کارکن اس قسم کے پروپیگنڈوں پر کان نہ دھرے بلکہ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور یہ اب اپنی موت دیکھ رہے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات اور مختلف قسم کے بکواس شروع کر دیے ہیں فیس بک پہ اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ، لہذا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان کو اگر غیرت ہے، ان کو اگر ہمت ہے تو آئیں میدان میں ہمارا مقابلہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکزی جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل کے جو چیزیں وائرل ہوئی ہیں مختلف فیس بکس پر یا واٹس ایپ پر، ان کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے اور کارکنوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ میں اپنے کارکنوں کے نام ایک آڈیو پیغام بھیج چکا ہوں کہ کارکن جو ہیں وہ بھرپور تیاریاں کریں اور اپنا وقت اس پر لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ان چیزوں پر وقت لگائیں گے یا ان کے جوابات دینا شروع کر دیں گے تو پھر شاید ہم سے اپنا کام رہ جائے گا۔ لہذا کارکن جو ہے وہ اپنے اضلاع میں، اپنے یونین کونسل میں، اپنے علاقوں میں کام شروع کریں اور آنے والے 27 تاریخ کے لیے ابھی سے ساتھیوں کے ساتھ گاڑیوں کا، ان چیزوں کا بندوبست کریں۔ جو انتظامات کرنے ہیں اور جو ضلعوں کو ہدایات ہم نے دی ہیں، کل ہم نے اپنے صوبائی شورا کے اجلاس میں تمام اضلاع کو ہدایات دی ہیں، وہ ہدایات آپ تک بائی ہینڈ پہنچے گی اور اس چیز کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس ملین مارچ کے لیے اسلام آباد کے لیے تیاری کریں اور اس کو اپنا فوکس بنائیں۔ یہ چیزیں ابھی ابتدا ہیں، ان کی بوکھلاہٹ اتنی ہے کہ یہ مزید بھی اس طرح کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں واضح طور پر ایک پیغام دیا ہے ہدایت نامے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کو بدنام کرنے کے لیے اس کی پرزور مذمت کے ساتھ اس عمل کو کارکن اپنے آپ سے دور رکھیں۔ نہ یہ آئینی ہے، نہ شرعی ہے، نہ اخلاقی ہے۔ کس طرح اس ماحول کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور صرف کارکنان 27 اکتوبر پر توجہ دیں، 27 اکتوبر کو نکلنے کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ ہدایت نامے صوبائی جماعتوں نے تیار کیے ہیں، وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان ہدایت ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے، حکمت عملی بناتے ہوئے 27 اکتوبر کو جب قافلے نکلیں تو اتنے بڑے قافلے ہوں کہ یہ پھر ان کے ہدایت نامے بھی، ان کی بوکھلاہٹیں بھی، ان کی جو آوازیں آ رہی ہیں، یہ سب اپنے آپ مر جائیں گی اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ پورے پاکستان کے اندر چھایا ہوا ہوگا۔ لہذا کارکنان 27 اکتوبر کو فوکس کریں، اس مارچ کو فوکس کریں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاریاں کریں تاکہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا آپ کے سامنے آ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔